بارش کی ہلکی ہلکی بوندیں شہر کی سڑکوں کو دھو رہی تھیں۔ شام کا وقت تھا اور لوگ جلدی جلدی اپنے گھروں کی طرف جا رہے تھے۔ انہی لوگوں کے درمیان ایک نوجوان احمد ہاتھ میں فائل لیے خاموشی سے چل رہا تھا۔ اس کی عمر تقریباً 28 سال تھی، مزاج سنجیدہ اور دل نرم تھا۔ وہ ایک چھوٹی سی کمپنی میں اکاؤنٹنٹ کی نوکری کرتا تھا اور اپنی ماں کے ساتھ ایک سادہ سے گھر میں رہتا تھا۔ احمد کی زندگی بہت معمول کے مطابق گزر رہی تھی۔ صبح دفتر، شام گھر اور رات کو کچھ دیر کتاب پڑھ کر سو جانا۔ محبت، خواب اور رومانوی باتیں اس کے لیے صرف کہانیوں تک محدود تھیں۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک معمولی سی شام اس کی پوری زندگی بدل دے گی۔ وہ بس اسٹاپ کے قریب پہنچا ہی تھا کہ اچانک ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا۔ سامنے کھڑی ایک لڑکی کے ہاتھ سے کاغذات کا ایک پرندہ ہوا میں بکھر گیا۔ لوگ جلدی میں تھے، کوئی رکا نہیں، مگر احمد فوراً جھک کر کاغذات جمع کرنے لگا۔ لڑکی بھی گھبرا کر جھکی اور دونوں کے ہاتھ ایک ہی کاغذ پر آ کر رکے۔ سوری، لڑکی نے دھیمی آواز میں کہا۔ احمد نے پہلی بار اس کا چہرہ غور سے دیکھا۔ بڑی بڑی آنکھیں، سادہ لباس اور چہرے پر عجیب سی معصومیت۔ ایسا حسن جو شور نہیں مچاتا بلکہ دل میں خاموشی سے اتر جاتا ہے۔ کوئی بات نہیں، احمد نے مسکرا کر کہا۔ یہ سب آپ کے ہیں؟ جی، کالج کے نوٹس ہیں، اگر یہ کھو جاتے تو بہت مشکل ہو جاتی۔ احمد نے سارے کاغذات ترتیب سے اس کے ہاتھ میں دے دیے۔ لڑکی نے شکریہ ادا کیا اور بس آ گئی۔ وہ جلدی سے بس میں سوار ہو گئی، مگر جانے سے پہلے ایک لمحے کے لیے مڑ کر احمد کو دیکھا۔ وہ لمحہ بہت چھوٹا تھا، لیکن احمد کے دل میں جیسے کوئی خاموش سا نشان چھوڑ گیا۔ اگلے چند دن احمد بار بار اسی بس اسٹاپ سے گزرا، مگر وہ لڑکی نظر نہ آئی۔ اس نے خود کو سمجھایا کہ یہ صرف ایک اتفاق تھا، مگر دل عجیب ضد کر رہا تھا۔ پھر ایک دن جمعے کی نماز کے بعد جب وہ مسجد سے باہر نکلا تو سامنے وہی لڑکی کھڑی تھی۔ اس کے ساتھ ایک عمر رسیدہ خاتون تھی۔ لڑکی نے احمد کو پہچان لیا۔ آپ وہی ہیں نا جنہوں نے میرے نوٹس اٹھائے تھے؟ جی شاید، احمد نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ میں عائشہ ہوں اور یہ میری امی ہیں۔ احمد نے ادب سے سلام کیا۔ عائشہ کی والدہ نے دعا دیتے ہوئے کہا، بیٹا، اس دن تم نے میری بیٹی کی بہت مدد کی تھی، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ یہ پہلی بار تھا جب احمد نے اس کا نام سنا، عائشہ۔ نام سنتے ہی اسے لگا جیسے یہ نام پہلے سے اس کے دل میں کہیں موجود تھا۔ اس ملاقات کے بعد دونوں کی کبھی کبھار سلام دعا ہونے لگی۔ عائشہ قریبی کالج میں اردو ادب کی طالبہ تھی۔ اسے کتابیں پڑھنے، بارش دیکھنے اور خاموش جگہوں پر بیٹھ کر لکھنے کا شوق تھا۔ ایک دن احمد نے ہمت کر کے پوچھ لیا، آپ ہمیشہ اتنی خاموش کیوں رہتی ہیں؟ عائشہ نے چند لمحے سوچا، پھر مسکرا کر بولی، جو لوگ دل سے زیادہ سوچتے ہیں وہ کم بولتے ہیں۔ یہ جملہ احمد کے دل میں اتر گیا۔ آہستہ آہستہ دونوں کے درمیان ایک عجیب سا تعلق بننے لگا۔ نہ کوئی غیر ضروری بات، نہ بے جا وعدے، بس احترام، خلوص اور ایک دوسرے کی موجودگی میں سکون۔ احمد کی ماں نے بھی محسوس کیا کہ ان کا بیٹا پہلے سے زیادہ خوش رہنے لگا ہے۔ ایک رات کھانے کے دوران انہوں نے پوچھا، کیا بات ہے احمد، آج کل تمہارے چہرے پر عجیب سی روشنی رہتی ہے؟ احمد شرما گیا۔ ایسی کوئی بات نہیں امی۔ ماں مسکرائیں۔ ماں سے دل کی بات کہاں چھپتی ہے۔ چند ہفتوں بعد احمد نے اپنی ماں کو عائشہ کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ ماں نے خاموشی سے سنا، پھر کہا، اگر لڑکی اچھی ہے اور خاندان بھی اچھا ہے تو رشتہ بھیجنے میں کیا حرج ہے؟ احمد کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے شاید پہلی بار سنجیدگی سے سوچا کہ عائشہ اس کی زندگی کا حصہ بن سکتی ہے۔ رشتہ بھیجا گیا۔ جواب آنے تک کے دن احمد کے لیے بہت مشکل تھے۔ ہر فون کی گھنٹی پر دل اچھل جاتا۔ پھر ایک شام عائشہ کے والد خود احمد کے گھر آئے۔
انہوں نے کچھ دیر بات چیت کی، احمد کو غور سے دیکھا، پھر مسکرا کر بولے، بیٹا، عائشہ نے کہا ہے کہ اگر آپ جیسے انسان کے ساتھ زندگی گزارنی ہو تو اسے کوئی اعتراض نہیں۔ احمد کی ماں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اسی رات احمد چھت پر کھڑا آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ زندگی پہلی بار واقعی خوبصورت لگ رہی ہے، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ یہی محبت ایک دن اسے ایسی آزمائش سے گزارے گی جس کا تصور بھی اس نے کبھی نہیں کیا تھا۔ نکاح کی تاریخ طے ہو چکی تھی۔ احمد کے گھر میں خوشیوں کا ماحول تھا۔ اس کی ماں ہر روز نئے ارمانوں کے ساتھ تیاریوں میں مصروف رہتی، جبکہ احمد دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرتا کہ اسے عائشہ جیسی نیک اور بااخلاق لڑکی نصیب ہونے جا رہی ہے۔ آخر وہ دن آ ہی گیا۔ سادہ مگر باوقار تقریب میں نکاح پڑھایا گیا۔ جب قاضی صاحب نے 3 بار پوچھا، عائشہ بنت خالد، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ پردے کے پیچھے سے دھیمی مگر پر اعتماد آواز آئی، قبول ہے۔ احمد کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے۔ اس نے دل ہی دل میں دعا کی، یا اللہ، اس رشتے کو ہمیشہ اپنی رحمت میں رکھنا۔ چند دن بعد رخصتی ہوئی۔ عائشہ نے جب احمد کے گھر میں پہلا قدم رکھا تو احمد کی ماں نے اسے بیٹی کی طرح گلے لگا لیا۔ گھر چھوٹا تھا، دولت زیادہ نہیں تھی، لیکن محبت کی کمی بھی نہیں تھی۔ شروع کے چند مہینے خواب کی طرح گزرے۔ عائشہ صبح فجر کے بعد قرآن پڑھتی، پھر ناشتہ تیار کرتی۔ احمد دفتر جانے سے پہلے ہمیشہ اس سے ایک ہی بات کہتا، اپنا خیال رکھنا، میں جلد واپس آ جاؤں گا۔ عائشہ مسکرا کر جواب دیتی، میں انتظار کروں گی۔ شام کو احمد گھر آتا تو دونوں چھت پر بیٹھ کر چائے پیتے، مستقبل کے خواب دیکھتے اور ایک دوسرے سے دل کی باتیں کرتے۔ ایک رات عائشہ نے اچانک پوچھا، اگر ایک دن میں تم سے بہت دور چلی جاؤں تو؟ احمد فوراً ہنس پڑا، ایسی باتیں مت کیا کرو، تم مجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتی۔ عائشہ بھی مسکرا دی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے عجیب سی اداسی اتر آئی، جیسے احمد نہ دیکھ سکا۔ کچھ ہی عرصے بعد احمد کے دفتر میں ایک نئی ملازمہ آئی جس کا نام نادیہ تھا۔ وہ ہر کسی سے بے تکلفی سے بات کرتی تھی، مگر احمد ہمیشہ فاصلہ رکھتا۔ یہ بات نادیہ کو پسند نہ آئی۔ ایک دن اس نے جان بوجھ کر احمد کی میز پر اپنی فائل چھوڑ دی۔ عین اسی وقت عائشہ اپنے شوہر کو حیران کرنے کے لیے دفتر پہنچی۔ اس نے دور سے دیکھا کہ نادیہ احمد کے بہت قریب کھڑی مسکرا رہی ہے۔ احمد نے فوراً فائل واپس کرتے ہوئے کہا، براہ کرم آئندہ اپنی فائل خود سنبھال لیا کریں۔ لیکن عائشہ نے صرف اتنا منظر دیکھا کہ ایک اجنبی عورت اس کے شوہر کے قریب کھڑی ہے۔ وہ خاموشی سے واپس چلی گئی۔ اس شام احمد نے محسوس کیا کہ عائشہ پہلے جیسی نہیں تھی۔ وہ کم بول رہی تھی، کھانا بھی خاموشی سے کھایا۔ رات کو احمد نے پوچھا، کیا بات ہے، تم پریشان لگ رہی ہو؟ عائشہ نے نظریں جھکا کر کہا، کچھ نہیں۔ نہیں، ضرور کوئی بات ہے۔ چند لمحوں بعد عائشہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آج میں دفتر گئی تھی۔ احمد چونک گیا، تم نے بتایا کیوں نہیں؟ میں تمہیں خوش کرنا چاہتی تھی، لیکن وہاں جو دیکھا
اس کے بعد کچھ سمجھ نہیں آیا۔ احمد فوراً پوری بات سمجھ گیا۔ اس نے نرمی سے کہا، عائشہ، اللہ کی قسم، تم نے جو دیکھا وہ حقیقت نہیں تھی۔ پھر اس نے شروع سے آخر تک سارا واقعہ بتا دیا۔ عائشہ خاموشی سے سنتی رہی۔ چند لمحوں بعد اس نے احمد کا ہاتھ پکڑ کر کہا، مجھے معاف کر دو، میں نے ایک لمحے کے لیے بھی تم پر شک کیا اور یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ احمد نے مسکرا کر کہا، میری بیوی، یاد رکھنا، اگر کبھی کوئی بات سمجھ نہ آئے تو دوسروں کی باتوں پر یقین کرنے کی بجائے مجھ سے پوچھ لینا۔ عائشہ نے اسبات میں سر ہلایا۔ دونوں نے اس رات ایک دوسرے سے وعدہ کیا کہ آئندہ کبھی خاموشی کو اپنے رشتے کے درمیان دیوار نہیں بننے دیں گے، لیکن قسمت شاید کچھ اور ہی لکھ چکی تھی۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ چند ہی دنوں بعد ایک ایسی خبر آنے والی ہے جو ان کی پوری زندگی بدل دے گی، اور اسی خبر کے بعد عائشہ ایک ایسا فیصلہ کرے گی جس کا راز صرف ایک خط میں چھپ کر رہ جائے گا۔ نکاح کو تقریباً 1.5 سال گزر چکا تھا۔ احمد اور عائشہ کی زندگی پہلے کی طرح سادہ مگر خوشحال تھی۔ ان کے گھر میں دولت زیادہ نہیں تھی، مگر محبت اتنی تھی کہ ہر مشکل آسان لگتی تھی۔ ایک صبح ناشتے کے دوران اچانک عائشہ کے ہاتھ سے چائے کا کپ گر گیا۔ اس کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا اور وہ زمین پر بیٹھ گئی۔ عائشہ، کیا ہوا؟ احمد گھبرا کر اس کے پاس آیا۔ کچھ نہیں، شاید کمزوری ہے۔ لیکن احمد مطمئن نہ ہوا۔ وہ اسی دن اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے ابتدائی معائنہ کیا اور کچھ ٹیسٹ لکھ دیے۔ رپورٹ آنے کے بعد ہی اصل وجہ معلوم ہوگی۔ احمد نے سر ہلا دیا، مگر عائشہ کے دل میں عجیب سا خوف پیدا ہو چکا تھا۔ 2 دن بعد رپورٹ تیار تھی۔ اس دن احمد دفتر میں تھا، اس لیے عائشہ اکیلی ہی ہسپتال چلی گئی۔ ڈاکٹر نے رپورٹ دیکھی، پھر چند لمحے خاموش رہا۔ بیٹی، مجھے افسوس ہے، لیکن ہمیں مزید علاج فوراً شروع کرنا ہوگا۔ عائشہ کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ کیا ہوا ہے مجھے؟ ڈاکٹر نے آہستہ سے کہا، آپ کو خون کا کینسر ہے۔ بیماری ابتدائی مرحلہ گزار چکی ہے، مگر ہم کوشش کریں گے۔ یہ سنتے ہی عائشہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اسے یوں لگا جیسے پوری دنیا ایک لمحے میں خاموش ہو گئی ہو۔ اس نے ہاسپٹل سے باہر آ کر ایک بینچ پر بیٹھ کر بہت دیر تک رونا شروع کر دیا۔ پھر اچانک اس نے آنسو صاف کیے اور خود سے کہا، نہیں، احمد کو ابھی نہیں بتاؤں گی۔ وہ جانتی تھی کہ احمد اپنے ماں اور اس کے درمیان پہلے ہی بہت ذمہ داریاں نبھا رہا ہے۔ اگر اسے بیماری کا پتہ چل گیا تو وہ خود کو توڑ دے گا۔ گھر واپس آئی تو احمد نے مسکراتے ہوئے پوچھا، ڈاکٹر نے کیا کہا؟ عائشہ نے بھی مسکرا کر جواب دیا، صرف خون کی کمی ہے، دوائیں دی ہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ اس کی زندگی کا پہلا جھوٹ تھا، اور شاید سب سے دردناک بھی۔ دن گزرتے گئے۔ عائشہ چپکے علاج کرواتی رہی۔ وہ ہر بار احمد سے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتی۔ کبھی کہتی، امی کے گھر جا رہی ہوں،
اور کبھی کہتی کسی سہیلی سے ملنا ہے، جب کہ حقیقت میں وہ ہاسپٹل جا رہی ہوتی۔ ایک شام احمد دفتر سے جلدی واپس آیا۔ گھر خالی تھا۔ اسی وقت میز پر ہاسپٹل کی ایک پرچی پڑی ہوئی تھی۔ اس نے پرچی اٹھائی تو اس پر عائشہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ احمد کے دل میں عجیب سا خوف پیدا ہوا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا، عائشہ اندر آئی۔ اس نے احمد کے ہاتھ میں وہ پرچی دیکھی تو اس کا رنگ اڑ گیا۔ یہ تمہارے ہاتھ میں کیسے؟ احمد نے حیرت سے پوچھا۔ عائشہ، تم مجھ سے کیا چھپا رہی ہو؟ چند لمحے خاموشی رہی، پھر عائشہ نے جھوٹ بول دیا۔ یہ میری دوست کی رپورٹ ہے، غلطی سے میرے بیگ میں رہ گئی تھی۔ احمد نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اسے محسوس ہوا کہ عائشہ کچھ چھپا رہی ہے، لیکن محبت کبھی کبھی انسان کو سوال پوچھنے سے بھی روک دیتی ہے۔ اس نے مزید بات نہ کی۔ اس رات عائشہ بہت دیر تک جاگتی رہی۔ احمد سو چکا تھا۔ وہ خاموشی سے الماری کھول کر ایک سفید ڈائری نکال لائی۔ اس نے پہلا صفحہ کھولا اور لکھنا شروع کیا۔ اگر کبھی یہ ڈائری یا میرا خط احمد تک پہنچے تو شاید میں اس دنیا میں نہ رہوں۔ یہ لکھتے ہی اس کے آنسو کاغذ پر گرنے لگے۔ اس نے خط ادھورا چھوڑا۔ وہ جانتی تھی کہ ابھی بہت سی باتیں باقی ہیں۔ چند ہفتوں بعد بیماری نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا۔ عائشہ کے بال آہستہ آہستہ گرنے لگے۔ کمزوری بڑھ گئی، لیکن وہ ہر صبح پہلے کی طرح مسکرا کر احمد کو دفتر رخصت کرتی۔ احمد صرف اتنا سوچتا، شاید واقعی خون کی کمی ہے۔ اسے کیا معلوم تھا کہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان اس کے دروازے پر دستک دے چکا ہے، اور چند ہی دن بعد وہ حقیقت جاننے والا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔